حضرت امام بخاری کی زندگی کی کہانی۔ آپ کا پورا نام محمد بن اسماعیل بن ابراہیم تھا، لیکن آپ امام بخاری کے نام سے ایسے مشہور ہوئے کہ آپ کا پورا نام بہت کم لوگ ہی جانتے ہوں گے۔ آپ 13 شوال 194 ہجری میں جمعے کے دن نماز کے بعد دنیا میں تشریف لائے۔ بچپن میں ہی آپ کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ کی ماں کو بڑی تکلیف ہوئی اور ہر وقت رو رو کے آپ کی آنکھوں کی روشنی کے لیے اللہ سے دعا کرتی تھی۔ ایسے غمگین ماحول میں ایک دن بہت بڑا چمتکار ہوا، جس میں ایک رات میں آپ کی قسمت کا تارا چمک گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی ماں کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اللہ پاک نے تیری دعا قبول کر لی ہے اور تیرے بیٹوں کی آنکھوں کی روشنی عطا فرما دی ہے۔ جب آپ کی والدہ صبح نیند سے جاگی تو دیکھا واقعی میں آپ کے بیٹے امام بخاری کی آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی۔ حضرت امام بخاری کو بچپن سے ہی حدیثیں یاد کرنے کا بہت شوق تھا۔ یہ دیکھ کر آپ کی ماں نے آپ کو حدیث کا پاٹھ پڑھانا شروع کر دیا۔ 10 سال کی عمر میں اس قدر ماہر ہو چکے تھے جو کہ آپ کی حدیثیں سنتے انہیں منہ زبانی یاد کر لیا کرتے۔ اس عمر کے دوران آپ حضرت امام خالد کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ انہوں نے آپ کو حدیث کے بارے میں اور پڑھایا گیا۔ 16 سال کی عمر ہوتے ہوتے آپ نے حضرت عبداللہ بن مبارک اور حضرت یعقوب کی لکھی ساری حدیثیں یاد کر لیں۔ پھر آپ اپنی ماں اور بھائی تو اپنے وطن واپس آ گئے، لیکن نہیں آئے۔ آپ حجاز ایک پوتر استھل میں رک کر 10-80 عالموں کی خدمت میں حاضری دے کر 6 لاکھ حدیثیں منہ زبانی یاد فرما لیں۔ علم حدیث کے اسی شوق میں آپ کو مکہ، مدینہ، کوفہ، بصرہ، بغداد، مصر اور کئی سارے شہروں کا بار بار سفر فرمایا۔ آپ میں ایسی قابلیت تھی کہ آپ جو سنتے اسے یاد کر لیتے۔ آپ کو کبھی کاغذ قلم کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ایک وقت کی بات ہے، آپ کے ساتھی نے آپ سے فرمایا، محمد تم خالی ہاتھ درگاہ میں آتے ہو، صرف حدیثیں سنتے ہو، لکھتے نہیں، تو تمہارے آنے کا مطلب؟ آپ نے فرمایا، تم میرا امتحان لے سکتے ہو کہ میں نے درگاہ میں آ کر کیا حاصل کیا ہے۔ اسی دوران آپ نے جو 1500 حدیثیں وہاں سنی تھی، آپ نے وہ ساری حدیثیں ایک ایک کر کے آپ کے ساتھی کو سنانا شروع کر دیں تو وہ اور آس پاس موجود لوگ آپ کی یادداشت دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ یہاں تک آپ کی ساری حدیثیں سن کر آس پاس موجود لوگوں نے آپ کی لکھی غلطیاں سدھاریں۔ ایک اور واقعہ سنیے کہ ایک دن بات ہے کہ حضرت اسحاق بن راہویہ نے کچھ دوستوں سے کہا کہ اچھا ہوتا اگر کسی عالم کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے دیتا کہ وہ حدیث کی ایک کتاب لکھ دیتا۔ اس وقت حضرت امام بخاری وہاں موجود تھے۔ دوستوں کی وہی بات ہے آپ کے دل میں سما گئی اور آپ نے حدیثوں کا ایک کتاب لکھنے کا پکا ارادہ فرما لیا۔ چنانچہ آپ نے اپنی یاد کی ہوئی 6 لاکھ حدیثوں میں سے 9082 حدیثیں 16 سال کی سخت محنت کے بعد کتاب کی شکل میں تحریر فرمائی، جسے آپ امام بخاری شریف کہا جاتا ہے۔ یہ کام آپ نے مسجد نبوی میں منبر رسول اور روضہ رسول کے بیچ جنت کی کیاری میں بیٹھ کر انجام دیا۔ آپ اس وقت حدیث شریف لکھنے میں پہلے غسل فرماتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے اور پھر حدیث شریف لکھتے۔ اسی خلوص کا نتیجہ ہے کہ آپ کی یہ کتاب پوری دنیا میں مشہور ہو گئی اور آج بھی پڑھی جاتی ہے۔ آپ بڑے مقدر اور قسمت کے انسان تھے۔ بخارا ایک جگہ ہے کہ حاکم خالد بن اسد نے آپ کو حکم دیا کہ آپ شاہی محل میں آ کر شہزادوں کو بخاری شریف اور دوسری مذہبی کتاب پڑھایا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میں علم الہی کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا اور آپ اپنے بچے کو میری درگاہ میں بھیج دیا کریں، میں وہیں ان کو پڑھا دوں گا۔ بخارا کے حاکم خالد بن احمد نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن جب تم شہزادوں کو پڑھاؤ تو اس وقت اور کوئی کو پڑھانے والا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، علم تو سبھی کے لیے ہے، اس کو حاصل کرنا غریب امیر سب کا حصہ ہے، میں کسی اور کو پڑھانے سے منع نہیں کر سکتا۔
मेरे यहाँ सब मिलकर साथ में बैठकर ही दीनी तालीम हासिल करते। हाकिम को अपनी ये बात बुरी लगी और उन्होंने आपको बुखारा से निकलने पर मजबूर कर दिया। आप बुखारा से चलकर नेसाबूर पहुँचे, लेकिन वहाँ के हाकिम ने आपके साथ ऐसा ही बर्ताव किया। वहाँ से निकलकर खरतंग नाम के छोटे से गांव में तशरीफ़ लाए और वहीं हदीस का दर्स देना शुरू कर दिया। आप आखिरी उम्र तक उसी गांव में रहे और 62 साल की उम्र पाकर 256 हिजरी में ईद के दिन आपका इंतकाल फरमाया। ऐसे ही इस्लामिक वाक़या और इस्लामिक कहानी और हदीस के लिए चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।